ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਕਾਰੀ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਐਤਕਾਫ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਤਕਾਫ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਤਕਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ جی قاری صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں بہت سے خصوصی اعمال ہیں جن کو ہم لوگ روزانہ صبح شام کر رہے ہیں، جن میں دن کا روزہ ہے، رات کو تراویح کی نماز ہے۔ ان میں سے ایک عمل اعتکاف کا بھی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ 20واں روزہ جس دن ہوگا اس دن غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان سے پہلے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر چلا جائے، کیونکہ اعتکاف اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ مطلب علی الکفایہ بھی ہے ساتھ میں۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ سنت کو ادا کرے، لیکن یہاں علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی ایک فرد یا 2 آدمی اعتکاف کو کر لیں تو پوری بستی کے ذمے سے وہ اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں کوئی بھی آدمی اعتکاف نہ کرے تو کسی ایک آدمی کو یا 2 آدمیوں کو اس کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ پوری بستی والوں کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ 1 یا 2 آدمیوں کا اعتکاف کے اندر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اخیر کے عشرے میں ہوتا ہے۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر انسان داخل ہو جائے اور پھر اللہ کے در کے اوپر جا کر انسان بیٹھ جائے، اور عید کا چاند نظر آنے پر ہی مسجد سے باہر نکلنے کا حکم ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس انسان کے پاس یہ بہت ہی سنہری موقع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اعمال ہمیں دیے ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان تمام اعمال کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، نماز کا مقصد بھی یہی ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے، حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تمام اعمال کے پیچھے یہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم نے آج تک سمجھا نہیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم مسلمان
آج قرآن سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ قرآن کو اول تو ہم پڑھتے نہیں، نہ اس کی تلاوت کا اہتمام، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسان فرمائے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، ہماری مشکلات کو، ہماری ٹینشن کو، ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں نے یہ دین اسی لیے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تمہاری الجھنوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہی مراد یہاں رمضان کے مہینے میں روزے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تمہارے اوپر اے مسلمانوں روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تمہارے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں آخر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اس کو اسلامی سرحدوں کی 40 دن حفاظت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی سرحدوں پر ڈیوٹی دے رہا ہو، اسلامی سرحدوں کی اسلام دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت کے لیے کھڑا ہو اور اس طرح کا وہ عمل 40 دن تک کرے، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کو 40 دن اسلام کی سرحدوں کے محافظ ہونے کا ثواب ملتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اس طرح اس کے ذمے سے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ 20ویں روزے سے پہلے ہم نیت کریں، ارادہ کریں اور اللہ کے گھر کے اندر جا کر اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ وہ اس عمل کو کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر عمل کے پیچھے تقوی مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو جو قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے ہر تنگی میں سے آسانی کو پیدا کر دیتا ہوں۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے میں رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ پھر میں اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر یہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے دربار میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر پڑ جانا، تو اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ کتنی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھیں گے، کس طرح ہمیں وہ سمیٹیں گے۔ پھر جب ہم اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ جڑنے کی اور اللہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر
ہمیں رزق بھی عطا فرمائیں گے، وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کو ہمیں کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم روزانہ روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، پورا سال ہم کاروبار کرتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ 10 دن ہم کاروبار کی سیٹنگ کر لیں، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اس اعتکاف والے عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ قاری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ਇਹ ਸਨ ਕਾਰੀ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।